رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی اکتوبر کے نصاب کا آخری نظم علامہ اقبال کی نظم ہے، جس کو پڑھ کر سمجھ کر اور اس کا مرکزی خیال پیش کرنا ہے۔ نظم ہے، دیکھ لیجئے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی اے نوجواں مسلمان نوجوان سے مخاطب ہیں علامہ اقبال اس نظم میں، اور کہہ رہے ہیں کہ تدبر بھی کیا تو نے، تدبر یعنی غور کیا ہے کبھی تو نے، وہ کیا گردوں تھا، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا، وہ تو اس آسمان کو جانتا ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تو تارا ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش یعنی گود، اس گود میں، محبت کی گود میں تجھے پالا ہے۔ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تاج، تخت تو تاج کو کہتے ہیں، بادشاہی کو کہتے ہیں، جب بادشاہی میں تاج پہنایا جاتا ہے۔ سر دارا، دارا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو۔ تو مسلمان قوم سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اس محبتوں سے پالا گیا ہے، اس گود میں پالا گیا ہے جن کے آگے بادشاہوں کے تاج اور تخت کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن تہذیب کے ساتھ ملتا ہے، آفریں ڈھنگ سکھانے والے، آپس میں رہنے سہنے کے ڈھنگ سکھانے والے، خلاق آئین جہاں داری، جہاں دار کہتے ہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کو، خلاق آئین جہاں داری، خلاق اخلاق سکھائے گئے ہیں اس قانون کے جو حکومت کرنے کے لیے شوبھا دیتے ہیں، جو بہتر لگتے ہیں۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب، عرب کے صحراؤں سے ایسے ڈھنگ سکھانے والے، ایسے تہذیب سکھانے والے، ایسا حکومت کرنے کے آداب سکھانے والے لوگ آئے تھے۔ یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، شتر بانوں کہتے ہیں اونٹ چلانے والوں کو، اونٹ چلانے والوں کا مسکن تھا جو گہوارہ۔ وہ صحرائے عرب سے جو لوگ آئے، جنہوں نے ہمیں حکومتیں کرنا سکھائیں، جنہوں نے ہمیں رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا، جنہوں نے ہمیں محبت کرنا سکھائی، جنہوں نے ہمیں آسمانوں کی بلندیاں سکھائی تھیں، ان سے مخاطب ہو کے نوجوان نسل سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے مطابق ڈھالیں، ان کو یاد کریں کہ آپ کے آباء و اجداد کیسے لوگ تھے، تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ اگلا شعر ہے، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بابو رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ سما یعنی منظر، فقر فخری کا، فقر کہتے ہیں درویشانہ، فقیری میں، فخری کا یعنی جو فخر کا باعث ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں نا، کہ وہ منظر یاد کیجئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی درویشانہ لباس میں، ارے وہ بادشاہوں کا لباس تو نہیں پہنا کرتے تھے، اپنے درویشانہ طرز عمل میں لوگوں کو سکھا رہے، رہا شان امارت میں، یعنی وہ وقت، وہ منظر جو کسی دولت مندی کے شان و شوکت والے بادشاہوں کے دور میں بھی نہیں رہا کرتا، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیرانہ اور درویشانہ طرز میں بھی بادشاہوں سے زیادہ باروب اور خوبصورت شخصیت لگا کرتے تھے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی شان و شوکت کے باوجود اس قوم کے لوگوں کو دولت مندی اور حکمرانی کے دور میں بھی درویشی اور فقیری کو اپنایا ہوا تھا جنہوں نے، اور ان کے خوبصورت چہرے سنوارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، چاہ حاجت ضرورت، یعنی ان چہروں کو جو بادشاہوں اور سرداروں کے ہوا کرتے تھے، تو وہ ان کے چہروں پر جو فقر اور درویشانہ پن تھا، اس میں کسی چہرے کو سجانے کی، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی یعنی فقیری میں وہ اللہ والے، ظاہر ابتدائی دور کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، غیور اتنے غیرت مند تھے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ منم کہتے ہیں دولت والے شخص کو، دولت مند شخص کو کہتے ہیں، گدا کہتے ہیں فقیر کو، اور بخشش کا نہ تھا یارا، یارا حوصلہ۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کیا بتایا جائے کہ صحرا میں رہنے والے لوگ بھی دنیا میں فاتح اور حکمرانوں کی حیثیت سے جو ابھرے، تو وہ ایسے اللہ والے تھے کہ ان کا طرز عمل یا ان کا انداز یا ان کا سب سے پہلی حکمت عملی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہوتی تھی، اور وہ اتنے غیور تھے، اتنے غیرت والے تھے
کہ اپنی حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا انہیں کہ دولت والے لوگ جو ہے وہ ان غریب لوگوں کو جو بظاہر دولت مند نہیں تھے مگر چونکہ وہ اتنے باروب شخصیت کے مالک ہوتے تھے اپنے اپنے وصف میں کہ دولت مند شخص ان کی مدد کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا تھا، اس ڈر سے نہیں کر سکتا تھا، ان کو حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا معاف کیجیے گا، کہ ان کو اتنا غیور تھے وہ لوگ، اتنے غیرت مند تھے کہ انہیں دولت مند لوگ بھی ان کو بخشش دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ مختصر یہ کہ غرض میں کیا کہوں، مختصر یہ کہ اب میں آپ سے کیا کہوں، صحرا نشین صحرا میں رہنے والے لوگ کیا تھے، جہانگیر تھے، جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والے، اور جہاں دار دنیا پر حکومت کرنے والے، جہاں بان حکومت کرنے کے انداز سے بھی واقف تھے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ حکومت کرنے کے لیے سب سے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اور جہاں آرا دنیا کو سجانے والے بھی تھے وہی لوگ۔ بہت پیاری لکھی ہے علامہ اقبال نے، لفظوں کو چناؤ بے حد بہترین۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، آسان الفاظ ہیں یہ ساری، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل آپ کے خیالات، فزوں تر بالا تر ہیں، بڑھ کر ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہ نظارہ وہ منظر، یعنی اب آپ کو ہم بتانا چاہیں کہ وہ کیسے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے اس دنیا کو سجایا بھی اور پیش نظر رکھا اللہ کی رضا کو، اس دنیا پہ حکومت بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیش نظر رکھا، دنیا پہ حکومتیں بھی گئیں اور دنیا کو فتح بھی کرتے چلے گئے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں 22,000 مربع میل تک حکومت پھیلی، تو اس حکومت پھیلنے کے لیے اب علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، میں یعنی طویل تر کر سکتا ہوں اپنے ان نظموں کو، ان غزلوں کو، مگر آپ کے خیالات اس سے بالا تر، آپ کے خیالات سے بالا تر ہیں یہ سب سارا کچھ، کیونکہ آپ کے خیال میں اس وقت کے نوجوان، یعنی حضرت علامہ اقبال کی بات بتا رہی ہوں کہ علامہ اقبال کے خیال میں اس وقت کے نوجوان ہمت ہار گئے تھے، حوصلہ ہار گئے تھے، وہ انگریزوں اور ہندوؤں کی چالوں سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو پست حوصلہ اور پست قوم سمجھنے لگے تھے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری نے بہت اس دور کے نوجوانوں میں اثر ڈالا اور ان میں نئی روح پھونکی، ان کو شاہین کا تصور پیش کیا، بلندی کی طرف روانہ کیا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تجھ سے ثابت وہ سیارہ۔ آبا مینس ہے آبا و اجداد، آپ کے والدین، آپ کے دادا پر دادا، کوئی نسبت یعنی تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنے آبا و اجداد سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے، کہ تو گفتار وہ کردار وہ ثابت، جو ان کے جیسی بات چیت کا انداز تھا وہ ہمارا نہیں ہے، جو وہ کردار نبھا گیا ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کی جو عمل تھے ثابت وہ سیارہ مینس ہے کہ وہ مسلسل کرنے والے عمل تھے، یعنی ان کی اگر اچھائیاں تھیں تو وہ مسلسل تھیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھیں۔ اگر تیرا اور تیرے اسلاف کا تقابلی جائزہ لیا جائے، یعنی آپ کے اپنے والدین کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ تقابلی جائزہ کیا جائے، تو ہم یہ نتیجہ بآسانی اخذ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی قدر مشترک ہے ہی نہیں، کوئی بھی بات ملتی جلتی ہے ہی نہیں، کہ تو محض باتیں کرنے والا ہے اور تو وہ کردار ہی نہیں ہے جو تیرے آباء و اجداد کا تھا، اور وہ باعمل لوگ تھے، با کردار لوگ تھے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ بھی نسبتاً آسان شعر ہے۔ گنوا دی یعنی کھو دی، ہم نے جو اسلاف اپنے بزرگوں سے، میراث وراثت میں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں ہم نے حاصل کی تھیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کا برتنا، ان سب چیزوں کو ہم کھو چکے ہیں۔ سریا مینس اوج، بلندی، عروج سے، بلندیوں پہ سے زمین پر آسمان نے ہمیں اٹھا کر پھینک دیا، مار دیا۔ دیکھا جائے تو ہم اس ورثے کو گنوا ہی چکے ہیں، یعنی ہم نے جو عروج اور جو انتہائی بلندیاں اپنے اسلاف کے دور میں پائی ہیں وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتی۔
اب تو بس آپ لوگ پستی کے آخری مراحل میں ہیں۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی اب ڈائریکٹ چوٹ کر رہے ہیں اس وقت کی حکومتوں پر کہ آپ جو لوگ حکمران ہیں اب ان کو ہم اس حکومتوں کے لیے ہم کیا روئیں کہ ہم نے جو تخت حاصل کیا ہے، جو تاج حاصل کیا ہے، اس کے لیے اب کیا روئیں کہ وہ ایک عارضی شے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے، آئین یعنی کہ آپ دستور، قانون، کوئی چارہ، بچنے کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے۔ یعنی حکومت اور سلطنت کا تو کیا غم کریں ہم کہ وہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ لیکن ہمیشہ سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اور وہ ہمیشہ ہی سے ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی بادشاہ بن کے نہیں بیٹھا، اور اس سے بچ جانے کی یعنی ہمیشہ بادشاہ رہنے کی کوئی تدبیر ہے بھی نہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ دیکھیں جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے وہ آرٹ میں بھی کمال رکھتے تھے، تو سائنس اور علوم اور فنون میں ہر شعبے میں وہ کمال رکھتے تھے۔ کئی ایجادات ہوئی اس دور میں، تو انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھیں، ابو علی سینا، ابن الہیثم، محمد بن زکریا الرازی اور اس طرح کے کئی ایک ماہر، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جو دیکھیں ان کو یورپ کی کتابوں، یورپ کے لائبریریز میں مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں پر مشتمل کتابیں لائبریریز میں بھی رکھی ہیں، اور انہی کتابوں کو وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس سے وہ لوگ حاصل کر کے، مدد حاصل کر کے کہیں سے کہیں بلندیوں پہ پہنچ رہے ہیں۔ دل ہوتا ہے سی پارا، لیکن بہت زیادہ دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ مگر ہم اپنے آبا اور اجداد کی چھوڑی ہوئی نادر اور بیش قیمت کتابیں جو اہل یورپ اپنے قبضے میں لے گئے تھے، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں اور اسی سے وہ مدد لیتے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ اب اس پوری نظم کا آخری شعر دیکھ لیجیے گا۔ غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، یہ فارسی میں، پیور فارسی میں یہ شعر ہے۔ غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دید آئے روشن کن چشم زلیخا را۔ یہ ایک پہلے ابتدائی مصرع میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بہت روتے تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو اس پر یہ مصرع لکھا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی چلی گئی تھی تو وہ دوسری طرف زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا جو تھی، جو فرعون کی وائف تھی، ان کی زوجہ تھی، وہ حضرت یوسف کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھا رہی تھی، اس کے آنکھوں کو روشنی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور جبکہ دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ مطلب اس کو سیاہ کے بطور یعنی بدنصیبی کے بطور کہا جا رہا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ آنکھیں کی بینائی جا رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے زلیخا کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی، تو یہی چیزیں زلیخا کے لیے کہیں سکون اور راحت کا باعث ہو رہی تھی، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دکھ اور اذیت کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ نظم سننے میں اور اس کے معنی سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔ آپ اپنے پاس اس نظم کو لکھ لیجئے اور اس کے معنی بھی ضرور لکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس کے معنی کی وجہ سے اس نظم کو پڑھنا بھی آئے اور سمجھ میں بھی آئے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے اگلی کلاس تک کے لیے۔ السلام علیکم۔